مریم احتشام اور ٹیم کی جانب سے عربی زبان نصاب کتاب ہے العربیۃ بین یدیک جلد اول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں چند دعاؤں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین انما الاعمال بالنیات اللہم اجعل اعمالنا خالصۃ لوجہک الکریم۔ اے اللہ ہمارے تمام اعمال صرف اپنے لیے خالص کر لیجئے۔ الوحدۃ التاسعہ التسوق، درس 9 سبق 9.3 شاپنگ۔ آئیے مکالمہ نمبر 3 دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 193 سے۔ نئے الفاظ کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ پہلے تفضلوا، اندر آئیے۔ اریدو، میں چاہتا ہوں۔ تریدو، تم چاہتے ہو۔ خمیسن، خمیس۔ قمصان، اس کی جمع ہے خمیسیں۔ لو سمحت، یعنی معذرت یا توجہ فرمائیے۔ قسم القمصان، قمیصوں کا حصہ۔ خمیس ابیض، سفید قمیص۔ یہ خمیس ابیض مرکب توصیفی ہے۔ جب ہم رنگ کو عربی میں تنوین نہیں لگتا، اس وجہ سے قمیص ابیض نہیں بولیں گے بلکہ قمیص ابیض ہی آئے گا، سفید قمیص۔ ازرق نیلا، اصفر پیلا، احمر لال، اسود کالا۔ بکم، بکم یعنی کتنے کا، کتنا۔ القمیص الازرق، نیلی قمیص۔ القمیص الازرق، یہ بھی مرکب توصیفی ہے جہاں موصوف و صفت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بکم کتنے کا، القمیص الازرق نیلی قمیص، لدینا ہمارے پاس، ثوب جبہ یا تھوب، اثواب اس کی جمع ہے جبے یا توبیں۔ اثواب جمیلہ، خوبصورت جبے۔ اثواب چونکہ جمع ہے جامد اشیاء کا، اس لیے جمیلتن اس کی جو صفت ہوگی وہ مؤنث ہوگی، خوبصورت جبے۔ الثوب الابیض، سفید جبہ۔ المطلوب مطلوبہ رقم، 50 دینارا 50 دینار۔ تفضل یہ لیجئے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا۔ تصویری لغت دیکھتے ہیں۔ خمیس یعنی خمیس، قمصان یعنی خمیسیں اس کی جمع، ثوب یعنی جبہ یا توب، اثواب یعنی اس کی جمع جبے۔ کچھ زائد لغت دیکھتے ہیں یہاں پر ہم حرف جر کے متعلق۔ فی یعنی میں، فوق اوپر، تحت نیچے، امام آگے، خلف پیچھے، یمین دائیں اور شمال بائیں۔ حرف جر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا کلمے کو جر یعنی زیر لگتا ہے، کلمے کے نیچے زیر آتا ہے۔ آئیے مکالمہ نمبر 3 دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 193 سے۔ الحوار الثالث، انظر واستمع واعد، دیکھیں سنیں اور دہرائیں۔ البائع، تفضل، ای خدمہ۔ المشتری، اريد قميصا لو سمحت۔ البائع، تفضل هنا، هذا قسم القمصان، هذا قميص ابيض وهذا اصفر وهذا ازرق وهذا احمر وهذا اسود۔ المشتری، بكم القميص؟ البائع، القميص ب20 دينارا۔ البائع، أي قميص تريد؟ المشتري، أريد القميص الأزرق۔ البائع، هذا هو القميص الأزرق۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ گاہک اور دکاندار کے درمیان مکالمہ ہے۔ البائع یعنی دکاندار، بیچنے والا۔ تفضل یعنی خوش آمدید۔ ای خدمہ، کوئی خدمت کریں آپ کی، ہمارے لائق کوئی خدمت۔ ای خدمہ۔ المشتری، مشتری یعنی گاہک، خریدار۔ اریدو خمیسا، مجھے ایک خمیس چاہیے۔ اریدو
فعل ہے اور قمیص چونکہ مفعول ہے یہ فتحہ زبر کے ساتھ آئے گا. لو سمحت، لو سمحت یعنی توجہ فرمائیں، یا جیسے ہم ایکسکیوز می کہتے ہیں انگلش میں، لو سمحت. البائع تفضل ہونا، یہاں آئیے. ھذا قسم القمصان، یہ قمیصوں کا حصہ ہے. قسم القمصان یہ مرکب اضافی ہے. یہاں دوسرا جو اسم ہوتا ہے وہ کسرہ یعنی زیر لیتا ہے. قسم القمصان وہ الف لام سے شروع ہوگا اور زیر لے گا، جبکہ پہلا اسم نہ الف لام لے گا نہ تنوین لے گا. قسم القمصان. ھذا قمیص ابیض، یہ سفید قمیص ہے. قمیص ابیض یہ مرکب توصیفی ہے، ایڈجیکٹو فریز مرکب توصیفی. یہاں صفت اور موصوف دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں ان کے اعداد کے حساب سے اور ان کے مذکر یا مؤنث ہونے کے حساب سے اور ان کے الف لام اور تنوین کے حساب سے. پر چونکہ رنگ عربی میں اب تنوین کے آتے ہیں، ابیض، اصفر، ازرق، اس لیے ہم اس کو قمیص ابیض نہیں لکھیں گے بلکہ قمیص ابیض. وہذا اصفر اور یہ پیلی، وہذا ازرق اور یہ نیلے، وہذا احمر اور یہ لال، وہذا اسود اور یہ کالی. المشتری یعنی گاہک، بکم القمیص یہ کتنے کی ہے، قمیص کتنے کی ہے. البائع القمیص ب20 دینارا یہ قمیص 20 دینار کی ہے. 20 20 ب20 بی حرف جر ہے یعنی بی کا معنی ہوتا ہے کا، کتنے کا. اس 20 جو ہے فتحہ لیتا ہے بی کی وجہ سے، بی کا جو افیکٹ ہے وہ 20 اس کے اوپر آئے گا. ایو قمیص ترید کو آپ کو کون سی قمیص چاہیے. ایو یعنی کلمہ ہے کون، سوالیہ حرف ہے کون سی کے لیے. ایو کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ دو زیر لیتا ہے. ایو قمیص ترید. ارید القمیص الازرق ارید مجھے چاہیے، القمیص الازرق نیلی قمیص. القمیص الازرق مرکب توصیفی ہے. اس میں القمیص پہ ال لگے گا تو ازرق پہ بھی ال لگے گا. القمیص الازرق. یہاں چونکہ القمیص ازرق مفعول ہے، اریدو فعل ہے، اس کا مفعول ہوا القمیص الازرق، تو مفعول ہونے کے ناطے سے یہاں پر فتح زبر آئے گا. ھذا هو القمیص الازرق یہ ہے نیلی قمیص. آئیے مکالمے کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں. البائع لدینا اثواب جمیلہ. المشتری بکم الثوب. البائع الثوب ب30 دینارا. المشتری اريد الثوب الابيض. البائع المطلوب 50 دینارا. المشتری تفضل هذه 50 دینار. ترجمہ دیکھتے ہیں. دکاندار ہمارے پاس خوبصورت جبے ہیں. لدینا ہمارے پاس. اثواب جمیلۃ خوبصورت جبے. جیسا میں نے پہلے کہا تھا اثواب چونکہ جامد کی جمع ہے، جمیلۃ مؤنث میں آئے گا. المشتری کم بکم الثوب جبے کتنے کا ہے. الثوب ب30 دینارا. الثوب جبہ 30 دینار کا ہے. یہاں الثوب ب30 دینارا 30 دینار کا ہے. اریدو الثوب الابیض مجھے سفید جبہ چاہیے. یہاں بھی اریدو چونکہ فعل ہے، الثوب الابیض مرکب توصیفی فتحہ کے ساتھ آئے گا. المطلوب یعنی مطلوبہ رقم 50 دینارا 50 دینار ہے. تفضل یہ لیجئے، هذه 50 دینارا یہ 50 دینار ہے. ڈھانچے کا خلاصہ دیکھتے ہیں. یہاں اريد المعجم العربية، اريد القميص الازرق، اريد الثوب الابيض، اريد القلم الاخضر، اريد المسجد الحرام. اريد یعنی مجھے چاہیے، مجھے چاہیے. المعجم مجھے چاہیے یہ فعل ہے، اريد فعل. اس کے بعد آنے والا مفعول
فتحہ یعنی زبر کے ساتھ آئے گا. معجم العربی یعنی عربی ڈکشنری. پہلی کالم میں جو ہے وہ موصوف ہوگا اور دوسرے کالم میں جو ہے وہ صفت ہوگا. عربی میں موصوف پہلے آئے گا اور صفت بعد میں. المعجم العربی یعنی عربی ڈکشنری. اردو میں اس کو صفت پہلے آئے گی اور اسم بعد میں آئے گا. القمیص الازرق نیلی قمیص. الثوب الابیض سفید جبہ. القلم الاخضر ہری قلم. المسجد الحرام مسجد الحرام. تو یہاں اریدو فعل ہے اور المعجم العربی مرکب توصیفی ہے. یاد رکھیں کہ مرکب توصیفی میں اسم اور یعنی موصوف اور صفت دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں ان کے اعداد کے حساب سے, ان کے جنس کے حساب سے, اور ان کے اگر یعنی اگر کوئی افیکٹ ان پہ ہوتا ہے حرف جر کی وجہ سے یا فعل کی وجہ سے, وہ افیکٹ بھی دونوں پر برابر آئے گا. اور الف لام اور تنوین کے بھی دونوں میں برابر ہوگی. المعجم العربی کیوں چونکہ موصوف ال سے ہے تو صفت بھی ال سے آئے گا. معجمہ میں فتحہ کا اثر آیا ہے فعل کی وجہ سے تو عربیہ میں بھی فتحہ آئے گا. المعجم العربیہ القمیص الازرق. دوسرا ڈھانچہ ہے بکم القمیص. قمیص کتنے کا ہے. بکم کم یعنی کتنا, بکم یعنی کتنے کا. الثوب بکم الثوب. بکم الکتاب. بکم المعطف. بکم المعجم. معطف یعنی کوٹ. اس کے جواب میں ہم کہیں گے القمیص ب20 ریالا. قمیص 20 ریال کا ہے. تو یہ جو حرف کا آ رہا ہے وہ 20 سے کے مطابق ہوگا. القمیص ب20 ریالا. الثوب ب30 ریالا. الکتاب ب40 ریالا. المعجم ب50 ریالا. المعطف ب60 ریالا. پڑھنے کا وقت آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 207 سے. اقرأ الفقرہ. مالک ذهب إلى السوق. هو الآن في قسم الأثواب. هذه أثواب جميلة جدا. هذا ثوب أزرق وهذا ثوب أبيض وهذا ثوب أصفر. الثوب الأزرق ب70 ريالا. الثوب الأبيض ب90 ريالا. الثوب الأصفر ب30 ريالا. ماذا يريد مالك؟ لا يريد الثوب الأبيض. الثوب الأبيض ب90 ريالا. هذا كثير جدا. مالك يريد الثوب الأصفر. الثوب الأصفر ب30 ريالا. یہ فقرہ ہے مالک کے بارے میں. مالک ذهب إلى السوق. ذهب فعل ماضی ہے یعنی مالک سوق کی طرف گیا. هو الآن في قسم الأثواب. وہ ابھی توب یا جبے کے حصے میں ہیں. هذه أثواب جميلة جدا. اثواب چونکہ جامد کی جمع ہے یہاں هذه اور جمیلہ دونوں مؤنث میں آئے گا. هذه أثواب جميلة جدا یعنی یہ خوبصورت جبے ہیں, یہ بہت خوبصورت جبے ہیں. هذا ثوب أزرق یہ نیلا جبہ ہے. وهذا ثوب أبيض یہ سفید جبہ ہے. وهذا ثوب أصفر یہ پیلا جبہ ہے. الثوب الأزرق ب70 ريالا. ہم نے ڈھانچے میں دیکھا ہے کس طرح بنے گا. الثوب الأزرق نیلا جبہ ب70 ريالا کتنے کا ہے 70 ریال کا ہے. 70 یعنی 70 ریال کا ہے. الثوب الأبيض ب90 ريالا سفید جبہ 90 ریال کا ہے. والثوب الأصفر ب30 ريالا پیلا جبہ 30 ریال کا ہے. ماذا يريد مالک. ماذا سوالیہ حرف ہے. یرید یہاں فعل مضارع میں ہے یعنی مالک کو کیا چاہیے. یرید ترید تم کو چاہیے. یرید اس کو چاہیے. یہ
غائب کا صیغہ ہے. یرید لا یرید الثوب الابیض، لا یرید اس کو نہیں چاہیے، ثوب الابیض یعنی سفید جبہ نہیں چاہیے. الثوب الابیض ب90 ریالا، سفید جبہ 90 ریال کا ہے. ہذا کثیر جدا، یہ بہت زیادہ ہے. مالک یرید الثوب الاصفر، مالک کو پیلا جبہ چاہیے. الثوب الاصفر ب30 ریالا، پیلا جبہ 30 ریال کا ہے. اس کو خوب پڑھیں اور پڑھنے کی خوب پریکٹس کریں. آئیے دوسرا فقرہ پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 207 سے. اقرأ الفقرہ. راشد يذهب إلى السوق، راشد يريد قميصا، هذا قسم القمصان، هذه قمصان جميلة، هذا قميص أبيض، وهذا قميص أصفر، وهذا قميص أحمر. القميص الأبيض ب20 ريالا، والقميص الأصفر ب30 ريالا، والقميص الأحمر ب40 ريالا. راشد يريد القميص الأبيض، راشد يحب اللون الأبيض ولا يحب اللون الأحمر. یہ فقرہ راشد کے بارے میں ہے. یذهب، یذهب فعل مضارع ہے. راشد سوق کی طرف جا رہا ہے. راشد یرید قمیصا، راشد کو قمیص چاہیے. یرید فعل ہے، قمیصا اس کا مفعول، اس لیے فتح کے ساتھ آئے گا. یرید قمیصا، اس کو ایک قمیص چاہیے. ہذا قسم القمصان، قمصان قمیص کی جمع ہے. قمصان یہ قمیصوں کا حصہ ہے. ہذہ قمصان جمیلہ، قمصان چونکہ جامد کی جمع ہے، ہذہ اور جمیلہ مؤنث میں آیا. ہذہ قمصان جمیلہ. ہذا قمیص ابیض، یہ سفید قمیص ہے. وہذا قمیص اصفر، یہ پیلی قمیص ہے. وہذا قمیص احمر، یہ لال قمیص ہے. القمیص الابیض ب20 ریالا، سفید قمیص 20 یعنی 20 ریال کی ہے. والقمیص الاصفر، پیلی قمیص ب30 ریالا 30 ریال کی ہے. والقمیص الاحمر ب40 ریالا، لال قمیص 40 ریال کی ہے. راشد یرید القمیص الابیض، راشد کو سفید قمیص چاہیے. راشد یحب اللون الابیض، راشد سفید رنگ کو پسند کرتے ہیں. یحب یعنی پسند کرتے ہیں. یحب چونکہ فعل ہے، اللون الابیض مرکب توصیفی ہے اور مفعول ہونے کے ناطے اس کو فتح آئے گا. اللون الابیض. ولا یحب، ولا یحب یعنی اس کو نہیں پسند ہے، اور نہیں پسند ہے اللون الاحمر، لال رنگ نہیں پسند ہے. پڑھنے کی خوب پریکٹس کریں. آئیے دعا دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم یعنی اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بک، اعوذ یعنی میں پناہ مانگتا، اعوذ میں پناہ مانگتا، بک آپ کی، میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں آپ کی، ان کے، اشرکا میں شرک کروں، میں شرک کروں، بکا آپ کے ساتھ، وانا اور میں، اعلم میں جانتا ہوں، واستغفرک میں آپ کی بخشش چاہتا ہوں، لما اس سے جو، لا نہیں، اعلم میں جانتا ہوں. اس کا ترجمہ ہوا، اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک کروں اور میں جانتا ہوں، اور میں آپ کی بخشش چاہتا ہوں اس سے جو میں نہیں جانتا. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. مع السلامہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.